آ رہی ہے. جی وے بیک جی ہم آ گئے ہیں واپس اور خواتین ہیں نا 4 خواتین تو بڑی گفتگو چل رہی ہے. میں سیکھ رہی ہوں ان سے کہ ایکچولی پالیٹکس میں کیا کیا ہوتا ہے. اور اچھا ویسے بڑا مشکل ہے نا خواتین کا سروائیو کرنا اس معاشرے میں. نہیں معاشرے میں مشکل تو ہر چیز ہوتی ہے. دیکھیں خواتین کے علاوہ ایک غریب کے لیے بھی سروائیو کرنا مشکل ہے, ایک مرد کے لیے بھی مشکل ہے. آپ کی ڈٹرمنیشن ہوتی ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کا ایم کیا ہے. آپ کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا کہ اس پی ٹی وی کے اس شو کے اوپر ایز این اینکر آنا اور چلتے جانا مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ کی ایک ڈٹرمنیشن تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے. تو میرا خیال انسان جب ڈٹرمنیشن بنا لے, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, کوئی چیز نہیں روک سکتے. محنت کے بغیر تو کچھ نہیں ملتا نا, اور قربانی کے بغیر بھی. ہم نصرت بھٹو صاحبہ کی بات کر رہے ہیں تو ایک مجھے لگتا ہے کہ ان کے سیکریفائسز کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملا. ان کو اقتدار ملا. اقتدار کی وہ ان کو خواہش تو ہر انسان کو تھی, پر وہ بھوکی نہیں تھی اقتدار کی. وہ بہت ایک بڑی خاتون تھیں. ایک طرف اقتدار ملتا ہے, دوسری طرف بچوں کی زندگیاں, خاوند کی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. اتنے کنٹراسٹ زندگی میں دیکھے. سیکریفائس پھر اپنی صحت, جب وہ لاٹھی کا ذکر ہم بار بار کر رہے ہیں, وہ ابھی بھی تصویریں آپ کی ٹی وی پہ بھی کل ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ فوٹوز میں آپ دیکھیں تو ان کے چہرے سے ایک تکلیف کرب اتنا, جب ان کو مار پڑی اور ایک خاتون بے حال ہے اور 50,000 کا مجمع کچھ نہیں کر پا رہا اس خاتون کے لیے, اور وہ زندگی بھر کی چوٹ ان کے سر پہ لگی جو اینڈ تک وہ اس پہ تکلیف میں رہیں. پھر بی بی کے اسی سارے جیلوں میں جانے سے بی بی کے کانوں کی جو تکلیف ہو گئی تھی, اور وہ والی لیڈر جس نے پوری دنیا میں جانا ہے اور وہ ہارڈ آف ہیئرنگ ہو جائے اور وہ ان کو مشکل سے سنیں اور وہ پھر اس کو جواب دیں, تو انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا. بٹ وہ تھا. اور پھر اس کے بعد جب ان کو ٹریولنگ بہت کرنی پڑتی تھی ان کی, یہاں جیل وہاں بچوں کو ملنے, چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں لیے ہوئے. آصف علی زرداری صاحب جو صدر پاکستان ہے کوٹ لکھپت جیل میں ہوتے تھے, تو یہ تینوں بچوں کو بی بی انگلی سے لگا کے لاتی تھیں ٹریول. پھر کہتی تھیں مجھے صبح 8 بجے ٹریولنگ, تو میرے پھر وہ کانوں کا دیکھتی. اتنی سیکریفائس کے بعد ایک ریکگنیشن وہ ملی جو رہتی دنیا تک رہے گی پاکستان کے ساتھ. بات ریکگنیشن کی نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ سیکریفائس کے بغیر شاہ نواز بھٹو کی فیملی کوئی معمولی فیملی نہیں ہے. میں تو یہی چیز کہتی ہوں کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھٹو فیملی کیا ہے. جب آپ سکھر سے چلتے ہیں, ایک چھوٹی سی ٹرین چلتی ہے جس کے ساتھ آپ بھاگ بھی سکتے ہیں. وہ ٹرین 2.5 گھنٹے تک صرف بھٹو کی ہی پراپرٹی میں سے چلتی ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ ایم این اے بننے کے بعد انہوں نے کچھ بنانا تھا, یا ایم این اے بننے کے بعد یا وزیر بننے کے بعد. میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ ایک انسان میں, جیسے میں نے ایک لفظ یوز کیا تھا کریکٹر, کریکٹر کسی عہدے سے نہیں آتا. کریکٹر بلڈ کے اندر ہوتا ہے. یہ جو خون بہتا ہے نا انسان میں, یہ خون جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور میں نے اس بھٹو فیملی میں جو چیز دیکھی تھی وہ تھی اپنے ورکر سے پیار کرنا. میں آپ کو بے نظیر بھٹو کی بات بتاتی ہوں کہ بے نظیر بھٹو جب لندن جاتی تھی تو وہ اپنے ایک ڈرائیور کے گھر میں ضرور جایا کرتی تھی. پہلی وزٹ ان کی اس ڈرائیور کے گھر میں ہوتی تھی. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو کو ریلیشن شپ ہے کہ ایک دوسرے کو ایک جیسا سمجھ, ہاں جی, کہ تم بھی میرے جیسے. یہ ایک انٹریکشن ہے جو کہ پبلک کا اور لیڈر کا. میں نے آپ کو بتایا کہ اصل سیاستدان وہ ہوتا ہے جو نفس پہ ہاتھ رکھتا ہے. اور یہ بھٹو نے کیوں کہا تھا کہ یہ میں اس چھت کے نیچے ہوتا ہوں جو چھت برستی ہے. بھٹو صاحب جا رہے تھے, ایک ہاری بیٹھا تھا اور جھونپڑی کے اندر, وہ کبھی یہاں بیٹھ جاتا تھا کبھی یہاں. بھٹو صاحب نے گاڑی روکی, کہتے ہیں کہ یہاں روکو. یہ بیچارہ بارش میں بیٹھا, تو بھٹو صاحب نے کہا, فوراً آرڈر کیا کہ اس کو گھر دو. تب یہ بات انہوں نے کی کہ جو چھت برستی ہے اس کے نیچے بھٹو ہوتا ہے, اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ہم بھول گئے ہیں, ہم یہ کنسیپٹ بھول گئے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. جو لوگ اسمبلیوں میں آتے ہیں, جو لوگ اسمبلیوں میں اپنے پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں, عوام کا دیا ہوتا ہے.
اور ان پر ایک فرض ہوتا ہے. اور یہ بات نصرت بھٹو نے, بے نظیر بھٹو نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ ڈیلیور ٹو دی پیپل, عوام کو ڈیلیور کرو, عوام کے ایشوز کو دیکھو اور عوام کے ایشوز کا مداوع ڈھونڈو, ان کے ریمیڈیز ڈھونڈو. اور یہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لاسٹ سپیچ بے نظیر بھٹو نے اپنی ایکسیکیوشن سے پہلے کی تھی, اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ, کہو لوٹے نہیں بنو گے. سب نے کہا لوٹے نہیں بنو گا, عوام کا کام کرو گے, عوام کا کام کرو گے. یہ باتیں جو ہوتی ہیں اب ہم بھول گئے اس چیز کو. جب لیڈر ورکر سے دور ہو جاتا ہے تو وہ آئسولیٹڈ ہو جاتا ہے, صحیح کہہ رہی ہیں. عوام سے میں آئسولیٹڈ یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد کی سیاست پاکستانی اور پہلے کی سیاست میں یہی فرق ہے کہ عوام کو جو شناخت, آواز ملی, مزدور کو اس کے رائٹس ملے, یہ سب چیزوں کی ایک سٹرگل جو تھی شہید بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ساتھ نصرت بھٹو صاحبہ کی سٹرگل تھی. آپ کو اس سے پہلے خواتین کے رائٹس نہیں نظر آتے, آپ کے اس سے پہلے اسٹوڈنٹس رائٹس, آپ نے یوتھ کی بات کی فرا, یوتھ رائٹس نہیں نظر آتے, آپ کو یونینز نہیں نظر آتی, اسٹوڈنٹس کی. تو 1970 کی سیاست پاکستان میں اور بعد کی سیاست میں عوام, میڈیا, آپ نے میڈیا کی بات کی, یہ سب کی انوالومنٹ ہوئی, ان کو اپنے رائٹس ملے, ان کو عزت ملی. ہاں جی یہ مزدور ہے, یہ اپنی مزدوری ارن کرتا ہے ہارڈ ورک سے. وہ جو شناخت ملی ہے اس ملک کے چھوٹے کسان کو اور مزدور کو, غریب کو, وہ عزت نفس جو ملی ہے اس کا کریڈٹ جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ساتھ نصرت بھٹو صاحبہ کو جاتا ہے. اور اس چیز کو جاری رکھنا ہے ہم سب. یہ بہت اچھی بات ہے, اس چیز کو جاری رکھنا ہے. میں جو ایک چیز اور ایڈ کروں گی کہ آپ پولیٹکس میں آپ ابھی بھی بہت مختلف آپ دیکھیں گے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, بہت ساری ہیں, اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک جو سافٹ کراس کٹنگ ایشوز ہوتے ہیں نا, جو کہ ایکچولی کراس کٹنگ مینس کہ اٹ ہیز امپیکٹ آن ایوری تھنگ یو ڈو. تو وہ جو سافٹ کراس کٹنگ جتنے بھی ایشوز ہماری پارٹی کے ذریعے سامنے آئے یا اس کے اوپر کام ہوا ہے, وہ بیگم نصرت بھٹو کی کوشش ہے, کیونکہ ان کا ویژن بہت ڈفرینٹ تھا. انہوں نے مرد اور عورت میں کبھی نہیں فرق محسوس کیا کہ یہ مرد ہے تو یہ عورت ہے, عورت جو ہے وہ نچلے طبقے, نچلی مطلب سوشل سٹیٹس سے ہوگی, اس کو ادھر کر دو. شی براٹ دیم آؤٹ. یوتھ کے حوالے سے انہوں نے یہی کیا, اسی طریقے سے باقی فارمرز, ٹریڈرز, یونینز, ہر طرح سے انہوں نے یہ کیا. تو جب ہم وہ چیز دیکھتے ہیں نا, پیپلز پارٹی کو میں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ کیوں مختلف ہے, یہ کیوں مختلف ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی از دی اونلی پارٹی جس میں سب سے زیادہ خواتین مطلب بہت زیادہ ایکٹیو ہے, اور اس وقت تو بہت بڑے بڑے عہدوں پہ جو سیٹ بویا گیا ہے نا, وہ سیٹ جو بویا گیا ہے وہ بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں. مجھے دکھ ایک چیز کا ہے نور, مجھے آپ کی بات کاٹنی پڑے گی, ایک بریک لینی ہے, آپ کو پتہ ہے بریک لینی پڑتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.